جو دنیا کے اندر زندگی گزارتے رہے، ان کا دعا سلام، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ساتھ میں چلنا پھرنا صرف میری رضا کے لیے تھا۔ لیکن جب ان میں سے کوئی شخص برائی کے راستے پر جاتا، جب ان میں سے کوئی شخص برائیاں کرنا چاہتا، دوسرا اس سے رشتہ توڑ لیتا صرف میری رضا کے لیے۔ جو لوگ دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں لیکن دنیا میں ایک دوسرے سے جو تعلقات بناتے ہیں وہ دنیاوی فائدے کے لیے نہیں۔ مثلا میرا کسی سے رشتہ ہے، میری کسی سے دوستی ہے، کسی کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ صرف دنیا تک محدود نہیں ہونا چاہیے، دنیاوی فائدے کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کہ میرا اس سے دعا سلام ہے، اس سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے تو صرف دنیا کے لیے نہیں۔ میرا مقصد اس کے ساتھ اٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھنا، اس کے پاس جانا، اس سے میل ملاپ رکھنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے۔ اس سے ڈبل فائدہ ہے، ایک تو دنیاوی فائدہ اور ایک مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ جب اپنا جائزہ لیتے ہیں، ہماری کنڈیشن، ہماری حالت ذرا کچھ مختلف ہو جاتی ہے۔ ہم دنیا میں کسی سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، کوئی میل ملاپ رکھتے ہیں، کوئی دعا سلام رکھتے ہیں تو صرف دنیاوی فائدے کے لیے، کہ اگر اس سے ہم نے اپنی بات بگاڑ لی تو آنے والے دور میں ہمیں ہماری دکان نہیں چلنے دے گا، ہمیں یہاں جینے نہیں دے گا، ہمیں یہ مکان بنانے نہیں دے گا، ہمیں اسی طریقے سے فرنے نہیں دے گا۔ یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں، جبکہ ہمارا اور آپ کا دنیا کے تمام لوگوں سے جو تعلق ہو، خاص کر مومن مسلمانوں سے آپسی تعلقات، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہمارا اور آپ کا ایک دوسرے سے میل ملاپ ہوگا، تعلقات ہوں گے، دعا سلام ہوگی، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اس کا فائدہ سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ۔ قیامت کے روز جب اللہم نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، ایسی کنڈیشن، ایسے عالم میں اللہ رب العالمین دو طرح کے افراد کو لائے گا، جنہوں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ایک ساتھ رہ کر کے، جنہوں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری تو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے دور رہ کر کے۔ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ۔ دو قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین بلائے گا کہ ان کو لے کر کے اور انہیں میرے سائے کے نیچے جگہ دے دو، جو دنیا کے اندر زندگی گزارتے رہے، ان کا دعا سلام، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا ساتھ میں چلنا پھرنا صرف میری رضا کے لیے تھا۔ لیکن جب ان میں سے کوئی شخص برائی کے راستے پر جاتا، جب ان میں سے کوئی شخص برائیاں کرنا چاہتا، دوسرا اس سے رشتہ توڑ لیتا صرف میری رضا کے لیے۔ اگر ہم اور آپ ایک دوسرے سے تعلقات رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اگر ہم اور آپ ایک دوسرے سے تعلقات چھوڑتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، مثلا ہم نے کسی سے دوستی کی، اس کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے لیے بلاتے ہیں، ذکر و اذکار کے لیے اور دیگر نیکیوں کے لیے بلاتے ہیں، وہ ہمارا ساتھ جب تک دے رہا ہے ہمارا اس سے تعلق ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، دنیا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے اس نے نماز چھوڑی، جیسے اس نے قرآن کی تلاوت چھوڑی، جیسے اس نے دیگر اور نیک کام چھوڑے، وہ غلط راستے پر گیا، ہم نے اس کو سمجھایا، نہیں مانا، ہم نے اس سے اپنا رشتہ توڑ دیا صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ایسے قسم کے افراد کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا انشاءاللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ رب العالمین خود قرآن مجید خود کیا ہے بیان فرمائے گا قیامت کے روز، این المتحابون بجلال اليوم، کہاں ہیں آج، کہاں ہیں آج میری خاطر محبت کرنے والے لوگ، اظلہم فی ظل یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، کہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ دار چیز نہیں ہے، میری رضا کے لیے صرف محبت کرنے والے لوگوں کو لاؤ، میں انہیں سائے میں جگہ دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خود اللہ رب العالمین اعلان کرے گا، وجبت محبتی للمتحابین فیہ، اللہ کی محبت ان لوگوں کے لیے واجب آ جاتی ہے، غالب آ جاتی ہے، جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، اور صرف محبت ہی نہیں کرتے ہیں، اور بھی اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیشن بیان کی ہے، والمتجالسین فیہ، ایک دوسرے کے ساتھ جو اٹھ بیٹھتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی محبت کیا ہے، واجب ہو جاتی ہے۔
والمتزاورین فیہا، جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے، ایک دوسرے سے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں، یا اپنے آس پاس پیدل بھی چلے جاتے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہ کی محبت ان کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والمتبازلین فیہا، جو آپس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث سنی آپ نے، 4 قسم کے افراد کے لیے اللہ رب العالمین کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ کون ہے وہ؟ جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور جو آپس میں ایک دوسرے کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کے لیے خرچ کرتے ہیں، پہناتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں، جس بھی طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، ان سب کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ جس کے لیے اللہ کی محبت واجب ہو جائے، جس سے اللہ محبت کرنے والا بن جائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے کسی بھی حال میں ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی ہے، نہیں کر سکتی۔